امریکی صدر نے کہا کہ کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو قائل کیا۔ ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو پھانسی نہیں دی گئی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ دیکھو ٹرمپ نے تو باقاعدہ ایران کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ دیکھو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کا بھی یہ مسلمانوں کو بھی کبھی وقت آیا تھا جس کو یاد کرتے ہوئے علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے طاقت۔ وہ اس وقت رول ہے ٹرمپ صاحب کا ایک شیر کا، اور شیر کے بارے میں ہمارے کہتے ہیں اس کی موج ہے، اس کی مرضی ہے، انڈے دے بچے دے، اٹ ڈپینڈس۔ اور اچھا ہے کہ وہ ٹھیک فیصلے پہ پہنچے ہیں۔ اور ٹرمپ جیسے اس کے لیے نا سرائکی میں بڑا خوبصورت ایک ہے، آپ پہ شربت آپ پہ بوتل آپ بوتل دا کاغ ہیں، یعنی ڈھکن بھی، آپ پہ بوتل آپ پہ شربت آپ بوتل دا کاغ ہیں، سرکار سبھی کچھ آپ ہیں۔ تو اچھا ہے، ہمارے پڑوس کے لیے بھی اچھا ہے، دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، مبارک ہو سب کو۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹی وی اینکر اور کرائم رپورٹر اقرار الحسن نے باضابطہ طور پر سیاست میں قدم رکھ دیا ہے۔ جماعت کا نام عوام راج پارٹی رکھا گیا ہے، جبکہ پارٹی پرچم میں سرخ پس منظر پر پیلے رنگ کا چاند اور ستارہ نمایاں ہے۔ جو ہی پارٹی کا نام اور پرچم کی تصاویر سامنے آئی، سوشل میڈیا پر صارفین نے دلچسپ تبصروں اور طنزیہ جملوں کی بھرمار کر دی۔ آپ کے تبصرہ کریں گے اس نئی جماعت اور اس کی لیڈرشپ پر؟ یار یہ تو کچھ سیریس معاملہ نہیں، شغل میلہ ہے۔ اور دیکھو بات سنو، اقرار الحسن میرا خیال ہے دو دفعہ آ چکے ہیں، میں ملا ہوں ان سے، سویٹ آدمی ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کا نام اول تو فرق نہیں پڑتا۔ اس ملک میں تقریباً 166 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو نون ہیں، انہوں نے بھی کڑی توپ چلا لی ہے، جیڑی بیچارہ اقرار الحسن کر لے گا۔ لیکن بہرحال نام بہت زیادہ، یہ ریئلسٹک ہے نہیں، یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے ہی نہیں، اور انسانی تاریخ میں ایسا ہوا بھی کبھی نہیں، عوام راج کبھی نہیں ہوا۔ یہ بڑی اہم مکانہ بات ہے، اور یہ اس معاملے میں منحوس ہے، یہ اچیویبل ہے ہی نہیں۔ عوام راج پارٹی، عوام راج کبھی نہیں رہا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ حکومت میں دیکھو لوگ سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، کیوں؟ کہ راج وہ تمہارے میرے جیسے چپڑ کناتیوں کا چلنے دیں گے؟ نہیں، جنہیں ہم بہت مہذب سمجھتے ہیں وہاں بھی ایک یہ ہوتے ہیں، ایک حکمران طبقہ ہوتا ہے، چاہے وہ لوٹ مار نہ کرے، فلانا اسکینڈینیویا آئیڈیل ہے، یا ان کے ٹاپ پولیٹیشنز وغیرہ سے بھی ملا تھا ایک بار، لیکن سٹل ان کا ایک بھی عوام راج پارٹی، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی، پیپل دا کی بنیا، پیپل ٹکے ٹوکری ہو گئے، نون لیگ ہوتا نہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی اندازہ لگاؤ مسلم لیگ چکی پھر دے دی لاش، وہ کدی محمد علی جناح دے نال رخصت ہو چکی ہے، سودا بیچنا، یہ ہے 2 نمبر۔ جیسے سگریٹس نہیں ہمارے 2 نمبر، ہر چیز 2 نمبر بنتی، ہر مسلم لیگ 2 نمبر ہے، 1 نمبر وہی تھی جس کی قیادت، اس کی پہلے بھی کوئی اوقات نہیں تھی قیادت، جب ایسے اپ رائٹ ان پرچیزبل بندہ، یہ دشمن کہا کرتے تھے جناح صاحب کے، انکرپٹیبل ان پرچیزبل بندہ، اس کے بعد یہ نون لیگ کیا نام ہے، یہ تحریک انصاف ہمارے جیسے معاشرے میں ممکن ہے، نام میں نے رکھا تھا ویسے، ضیاء شاہد کی کتاب پڑھنا، ان کی تو ڈیتھ کو بھی کئی سال ہو گئے، حامد میر صاحب سے کبھی پوچھنا انصاف کیا ہے، جیسی جھک میں نے نام رکھتے وقت ماری تھی ایسی ہی جھک، بس عوام راج پارٹی، وہ کیڑا عوام تہاڈی تے گھر چ کوئی نہیں سنتا، عوام راج پارٹی۔ بہرحال جیسے لوگ ہیں ویسی جمہوریت ہے۔ باقی جیڑیاں 166 سیاسی جماعتیں نے، 166 مائنڈ باگلنگ ہے یہ نمبر۔ تو جو جنرلی ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، انہوں نے کہنی توپاں چلا لی ہیں۔ چلا بالکل ٹھیک ہے۔ نیکسٹ خبر،
اخباری خبر کے مطابق روزانہ 12 سے 15 موٹر سائیکل چالان آرڈرز پر ٹریفک وارڈنز اور سی ٹی او میں تنازع. راولپنڈی میں ٹریفک وارڈن نے سی ٹی او کو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے. نوٹس میں کہا گیا بلا جواز چالان درست نہیں. سٹی ٹریفک پولیس آفیسر نے روزانہ 12 چالان نہ کرنے پر ہر ٹریفک وارڈنز کو ڈیلی 2000 روپے جرمانے کا حکم دیا تھا. خدا کی قسم کسی انسانی معاشرے میں یہ بندہ ہو. جاؤ لک نے مظلوموں کے ساتھ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو چوک میں کوڑے مارنے چاہیے. کتنی غلیظ ذہنیت ہے اور کیسا غیر انسانی رویہ ہے. کتنی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے. موٹر سائیکلسٹ ایک غریب آدمی ہوتا ہے, ایک ماڑا بندہ. اس کے لیے عذاب ہوتا ہے, اس کی مینٹیننس بھی. اس کے لیے وہ الو کا چرخا ہوتا ہے. اسے نہیں پتا کہ میں بالکل ایکسپوزڈ ہوتا ہوں, میں ہیلمٹ وہ نہیں افورڈ کر سکتا. اور یہ دیکھو ٹارگٹ دیے جا رہے ہیں, انہیں چلان کرنے ہی کرنے تم. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ٹریفک وارڈن کو جس نے یہ اس کو چیلنج کیا ہے. میرا سلام, میری دعائیں اس کے لیے. کتنی بڑی خباثت ہے. جس طرف بھی جاتے ہیں ادھر گندی گند ہے. یہ کتنا بڑا گند ہے. بظاہر بڑی معمولی بات نہ, آپ کو اس پہ کچھ زیادہ ہوگا نہ, مجھے ہونا چاہیے, لیکن خود کو وہاں رکھ کے دیکھو. یہ جو اتنے چلان کرتے ہیں موٹر سائیکلسٹ کے, ان کو شرم نہیں آتی؟ جتنے کا چلان ہے تھوک کے حساب سے ہیلمٹس خریدو اور وہ دے دو. اس سے جب اس کو لوٹنا ہے کہو کہ آئندہ کے لیے یہ دوبارہ اگر ہوا اس کا ریکارڈ وغیرہ مینٹین کرو. اسے کہو دوبارہ ہوا تو پھر 2000 نہیں 5000 ہوگا, چاہے فاقے کاٹ کے دینا. نہیں, یہ عوام دشمن لوگ ہیں. میں پھر اقرار الحسن یاد آ گیا اپنا. راج او نا, یہاں خاص راج بھی نہیں ہے, خاص الخاص راج ہے. کتنی گندی غیر انسانی. حضور کا فرمان ہے, یہ چپڑ کا ناتیے نے پڑھا ہوگا کہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اتنا سا بھی دکھ کوئی افورڈ کر سکتا ہے جس کو تھوڑی سی بھی یاد ہو اور خیال ہو اور شرم ہو کہ اپنے ہم وطنوں کو لوٹ رہے ہو؟ کرو. یہ ہے بھی یہ ہو جائیے ویسے, اس تو بھی پیڑا ہونا چاہیے. درست. جی حضرت صاحب, فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ برآمدات میں مسلسل کمی سے معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو درپیش بحران ختم کرنے اور عالمی منڈی میں ایکسپورٹرز کی مسابقت بحال کرنے کے لیے انرجی ٹیرف, شرح سود اور ٹیکسوں کا بوجھ فوری کم کیا جائے. دیکھیں بات سنیں مریم, آپ مجھے بہت عزیز ہو, یہ فاروق صاحب کو بھی کہہ دینا آئندہ میرے پروگرام میں فیصل آباد کا لفظ نہیں, لائل پور کہا کرو. جی تاریخ مست کرنا بد اخلاقی اور بدترین جہالت ہے. یہ کلرکوں نے کیا وہ جانے. ہم اپنی اوقات بساط کے مطابق جو احتجاج کرتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. شاہ فیصل سے اتنی محبتی کو نیا شہر بناتے, قدم قدم پہ پتہ لگتا ہے ہم بڑے ہولے لوگ ہیں. کہتے ہیں فلانا آدمی بڑا ہلکا ہے, شودا ہے. ادھر نواب شاہ کا نام بدل کے بے نظیر. اے بات سنو, بے نظیر کے نام پہ خوبصورت چھوٹا سا شہر نیا بنا دیتے. یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اچھا, اور کمال دیکھو ان کی درخواست پہ غور کرو ذرا میرے لائل پوری بھائیوں کی. میرا تو شہر ہے بھائی کہ انرجی ٹیرف, شرح سود اور ٹیکسوں کا بوجھ. اوئے میں صدقے جامع, او منافقو, ان کو نہیں کہہ رہا میں, جو یہ کرتے ہیں. یا اسلامی ہٹا دو یا سود کا کاروبار اس لیول پہ لوگوں پہ نہ کرو. تم اس کو لکھ دیتے ہو پتہ نہیں کیا مارک اپ وغیرہ. اور ملک دیکھو, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مظلوم تاجر کیا کہہ رہے ہیں کہ شرح سود اور ٹیکسوں میں کمی کر دو. کبھی یاد رکھنا, کافر تو ننگا چٹا ہوتا ہے, منافق کو معافی نہیں ملے گی. IMF سے بھی سود کا
मेरे को भी सूद वसूल दे है। हुजूर का एक फरमान मैंने पढ़ा था कभी कि मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा जो सूद नहीं खाएगा उस तक सूद का धुआं जरूर पहुंचेगा। ये वक्त था। ड्यू डेट थे नहीं, 4 दिन लेट हो गए इन्हें और वो की है सर चार्ज। झूठ का कारोबार है। अच्छा, माजी की एक फिल्म का टाइटल था एक गुनाह और सही, तो लायलपुरियों की जानब से एक मुतालबा और सही, लेकिन कख ना हुआ है पहले कभी ना अब होगा। वजह, बोलने वाले गूंगे हैं और सुनने वाले बहरे हैं।